السلام علیکم دوستو، خاندان غلامان سے تعلق رکھنے والے سلطان ناصر الدین کا زمانہ تھا۔ مغلوں یعنی منگولوں نے ہندوستان کے کئی علاقوں پر حملے شروع کیے، لیکن ہر بار سلطان نے ان حملوں کو پسپا کر دیا۔ سلطان کی طاقت دیکھنے کے لیے دنیا کی تاریخ کے سب سے شفاق ترین بادشاہ ہلاکو خان کا سفیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفیر کی آمد پر استقبال کی شاندار تیاریاں کی گئی۔ 2.5 لاکھ فوج اور 2000 ہاتھیوں سے شہر کے باہر اس سفیر کا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد سفیر دربار سلطانی میں حاضر ہوا۔ سفیر سلطان کی بے اندازہ فوج اور دربار کی شان و شوکت سے کچھ ایسا مرعوب رہا کہ واپس جانے پر ہندوستان پر حملہ کرنے کی خیال کو ترک کر دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے شفاق ترین منگول یا مغول بادشاہوں چنگیز خان اور ہلاکو خان نے جب بغداد تک کے علاقے کو خس و خشاک کر دیا تھا تو وہ کون سے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے ان کے ہندوستان پر ہر حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سلطان ناصر الدین محمود ایک ایسا درویش صفت بادشاہ گزرا ہے جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں ناپید ہے۔ اس نے تمام عمر اپنے ذاتی خرچ کے لیے حکومت کے خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ وہ قرآن مجید کی کتابت کی اجرت کے ذریعے غریبوں جیسی زندگی بسر کرتا تھا۔ 644 ہجری بمطابق 1246 میں تخت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی مغلوں کی سرکوبی کے لیے جو ہندوستان میں گھس آئے اسی دہلی سے نکلنا پڑا۔ غیاث الدین بلبن جو سلطان کا وزیر تھا اس معرکے میں ناصر الدین محمود کے ہمراہ تھا۔ سلطان نے خود راوی پار کر کے سہدرا کے مقام پر قیام کیا اور بلبن کو دوآبا سندھ ساگر کی طرف روانہ کر دیا، جہاں پہنچنے کے بعد غیاث الدین بلبل نے مغلوں کو مار مار کر ہندوستان کے مختلف حصوں میں شورشیں برپا کرتے رہے اور مغلوں کی یہ شورشیں ہندوستان کے لیے ایک مرضی معتدی بن گئے۔ چنانچہ مغلوں نے 648 ہجری بمطابق 1250 عیسوی میں دریائے سندھ عبور کر کے پھر ملتان میں شورش برپا کر دی، جسے ملک اختیار الدین نے فوراً دبا دیا۔ اختیار الدین کے بعد صوبہ سندھ کی گورنری غیاث الدین بلبل کے چچا زاد بھائی شیر خان کی سپرد ہوئی تو شیر خان نے بڑی مضبوطی کے ساتھ مغلوں کو کچلا، جس کی وجہ سے شیر خان کا بڑا نام ہوا۔ 651 ہجری بمطابق 1253 عیسوی میں شیر خان مغلوں کا تعاقب کرتا ہوا غزنی تک جا پہنچا اور بے شمار مغلوں کو تحت تیغ کیا۔ سلطان ناصر الدین کا دور حکومت اول سے لے کر آخر تک بغاوتوں اور سازشوں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود کو اپنے دور حکومت میں اپنے دشمنوں پر جتنی بھی فتوحات حاصل ہوئی تھی ان میں بڑا ہاتھ غیاث الدین بلبل کا تھا، جو ابتدا ہی سے سلطان کا وزیر اعظم تھا۔ وہ ایک طرف بڑا لائق منتظم تھا اور دوسری جانب بے نظیر سپہ سالار بھی تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود کے چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے امرائے سلطنت نے سلطان ناصر الدین کے بعد 1266 عیسوی کو غیاث الدین بلبن کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا۔ ہندوستان میں صدیوں کے بعد بلبن کے زمانے میں لوگوں نے امن و امان کا دورہ دیکھ لیا۔ بلبن کے زمانے میں تقریباً ساری بغاوتیں دب گئی تھی۔ بلبن کا ایک ایسا روب بنا ہوا تھا کہ اس کے زمانے میں کسی کو بغاوت کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مغلوں کو مار بھگانے میں بھی بلبن کا بنیادی کردار تھا۔ خاندان غلامان کے بعد جب افغانی خاندان خلجی برسر اقتدار آئے تو ان کے پہلے بادشاہ جلال الدین خلجی ایک بڑا جنگجو تھا اور اس نے مغلوں جیسی وحشی قوم تک کے چکے چھڑوائے، جبکہ دوسری طرف انتہائی درجہ کا رحم دل خدا ترس اور فیاض بھی تھا۔ 691 ہجری بمطابق 1293 عیسوی میں ہلاکو خان مغل کے پوتے نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ سلطان خود اس مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر پنجاب پہنچا۔ سلطان کو مغلوں پر فتح حاصل ہوئی اور مغل سردار گرفتار ہونے کے بعد سلطان کی خدمت میں
پیش کیے گئے، لیکن بعد میں جانبین کی کوششوں سے صلح ہو گئی۔ ہلاکو خان کا پوتا خود سلطان سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس صلح کے بعد مغل ہندوستان سے واپس چلے گئے، لیکن چنگیز خان کا ایک پوتا الغو خان ماں چند بڑے سرداروں کے سلطان جلال الدین کی خدمت میں رہ گیا۔ جب سلطان پنجاب سے دہلی واپس ہوا تو الغو خان اور دوسرے مغل سردار بھی سلطان کے ساتھ دہلی آ گئے اور ان سب نے بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے نو مسلم الغو خان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی، جبکہ باقی مغلوں نے اپنی بیوی بچوں کو دہلی بلا لیا اور دہلی ہی میں آباد ہو گئے۔ مغلوں نے یہاں پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ سلطان جلال الدین کی وفات کے بعد جب علاؤ الدین خلجی برسر اقتدار آئے تو 1499 میں کتلق خان خواجہ کی سرکردگی میں 2 لاکھ سواروں کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کر کے انہوں نے سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ یہاں پر یہ وضاحت کر دے چلے کہ مغلوں نے سلطان التمش کے زمانے سے ہندوستان کو اپنی لوٹ اور غارت گری کا میدان بنا رکھا تھا۔ اس بار وہ واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ ہندوستان کو فتح کرنے کی خواہش پر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس لیے اس بار وہ شہروں اور قصبوں کو لوٹے بغیر سیدھے دہلی پہنچے اور 2 لاکھ کا لشکر لا کر دہلی کی فصیل کے نیچے لا کھڑا کر دیا۔ مغلوں کے حملے کی اطلاع ہوتی ہی تمام شہر میں بگدڑ مچ گئی۔ سلطان علاؤ الدین نے جیسے تیسے کر کے 3 لاکھ کی فوج جمع کی اور اس فوج کا سپہ سالار ظفر خان کو بنایا، جو اس سے پہلے بھی مغلوں کو شکست دے چکا تھا۔ سلطان اور ظفر خان سپہ سالار دونوں اس فوج کو لے کر شہر سے باہر نکلے اور مغلوں پر ٹوٹ پڑے۔ سخت معرکہ آرائی کے بعد مغلوں کو شکست ہوئی، لیکن ظفر خان جیسا بہادر اس جنگ میں کام آ گیا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے اس عظیم الشان معرکے میں فتح حاصل کرنے کے بعد سکندر ثانی کا خطاب اختیار کیا۔ یہ خطاب سکوں پر کندہ ہونے لگا اور خطبوں میں بھی پڑھا جانے لگا۔ 1299 عیسوی میں مغلوں کو دہلی میں جو تاریخی شکست ہوئی تھی، اس کے بعد عام یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اب شاید مغل زمانہ دراز تک ہندوستان کی جانب رخ نہیں کریں گے، لیکن 704 ہجری بمطابق 1305 عیسوی میں مغلوں نے نئی چال چلی کہ وہ کوہ ہمالیہ کے اندر ہو کر ایک نئے راستے سے امروہہ تک جا پہنچے اور اس کے سارے علاقے کو تخت و تاراج کر ڈالا۔ علی بیگ مغل اور ترتاک مغل اس حملے میں 40,000 سواروں کی سرکردگی کر رہے تھے۔ سلطان نے غازی ملک تغلق کو فوراً ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مغلوں کو ایک بار پھر شکست ہوئی، ان کے دونوں سردار اور ہزاروں سپاہی گرفتار ہو گئے، جن کو تہ تیغ کر دیا گیا یا غلام بنا لیا گیا۔ سلطنت دہلی کو بمشکل اس حملے سے نجات ملی تھی کہ 705 ہجری بمطابق 1306 عیسوی میں گنگ نامی مغل سردار نے 60,000 سواروں کے ساتھ علی بیگ اور ترتار کا انتقام لینے کے لیے ہندوستان پر پھر حملہ کر دیا۔ غازی ملک تغلق نے ان کا مقابلہ دریائے سندھ کے کنارے پر کیا۔ 60,000 مغلوں میں صرف 4,000 بچ کر فرار ہو سکے اور باقی سب مارے گئے۔ ان کا سردار گنگ مغل زندہ گرفتار ہوا، جس کو سلطان نے دہلی میں ہاتھی کے پاؤں سے کچلوا دیا۔ اس کے بعد ایک اور مغل سردار نے حملہ کیا، اس کو بھی ملک تغلق نے دیبال پور میں شکست دے کر زندہ گرفتار کر لیا اور وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت دہلی میں ہاتھی کے پاؤں سے زندہ کچلوا دیا گیا۔ ان پے در پہ شکستوں سے مغل مرعوب ہو گئے اور ملک تغلق کی دھاک سارے ملک میں قائم ہو گئی۔ خاندان غلامان کے بادشاہوں کی طرح خلجی خاندان کے بادشاہوں کو بھی مغل ہمراہ آوروں کا شدید مقابلہ کرنا پڑا۔ خلجی دور حکومت میں علاؤ الدین خلجی کے دور حکومت میں تو مغلوں کے اتنے زیادہ حملے ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، لیکن خلجیوں نے بہترین فوجی قابلیت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے ہر حملے کو پسپا کر دیا۔ جی دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔